وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 9 پارے کا پہلا رکوع ہے۔ 9واں پارہ شروع ہو رہا ہے، جس کے اندر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 93 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور نکال باہر کریں گے، یا تم ہمارے دین میں واپس لوٹ آؤ گے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، کیا اگرچہ ہم تمہارے دین کو ناپسند ہی کرتے ہوں؟ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ یقیناً تب تو ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اور اگر ہم تمہارے دین میں واپس لوٹ آئیں جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، اور یہ ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس میں واپس لوٹ آئیں، مگر یہ کہ اللہ ہمارا رب چاہے۔ ہمارے رب نے اپنے علم کے لحاظ سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون۔ اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کر لی تو یقیناً تم گھاٹا پانے والے بن جاؤ گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ پھر بالآخر ان کو ایک زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا علیہ الصلوۃ والسلام، ایسے مٹے گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ پانے والے تھے۔ فتولى عنه وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ پھر شعیب نے علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ کر ان سے منہ پھیرا کہ اے میری قوم، بے شک میں اپنے رب کے پیغامات تم کو پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں کافر قوم پر کیسے غم کروں۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 9واں پارہ شروع ہو گیا۔ 9 پارے کے اندر پہلے رکوع میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 93 تک۔ اصل میں شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا جو تذکرہ آیا ہے وہ لگ بھگ 9 آیتوں میں آیا ہے، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں، آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 93 تک۔ تو 3 آیتوں کا تذکرہ گزشتہ درس میں تھا، جہاں 8واں پارہ اپنا ختم ہوا، اور اس کے بعد 6 آیتوں کا تذکرہ، 6 آیتوں کی تشریح آج ہے، کیونکہ اس سے 9واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ تو آج کے درس میں جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ، پہلے ہم اور آپ یہ سن لیں کہ پچھلے درس میں کیا تھا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اس کا تذکرہ تھا۔ آج شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے، جن لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ شعیب علیہ السلام کو نکالنے کی دھمکی دی۔ تو ناظرین کرام، ملک سے نکالنے کی دھمکی بہت پرانی ہے، تو آپ اس کو غور کر لیں، دیکھ لیں، جیسے NPR NRC یہ سب جو مسئلہ ہوتا ہے نا، نکالنے والا مسئلہ، یہ پرانا ہے، لیکن جو لوگ نکالنے کی دھمکی دیتے ہیں اللہ ان کو ہی نکال دیتا ہے۔ شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو ان کی قوم نے دھمکی دی، تو کیا ہوا؟ شعیب علیہ السلام رہ گئے، ان کے ماننے والے رہ گئے، اور جن لوگوں نے دھمکی دی اللہ نے ان لوگوں کو ہی پکڑ لیا۔ شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم سے کہا، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ ہم تم کو نکال دیں گے اے شعیب اور جو تم پر ایمان لائے ہیں، تم ہمارے دین میں لوٹ کے چلے آؤ، ہم اپنے گاؤں سے نکال دیں گے۔ تو ان نکالنے کی دھمکی بہت پرانی ہے، گاہے بگاہے کہا جاتا ہے گھس بیٹھیا، نکال دیں گے، نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا ہے، تو جملوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ والے کبھی بھی گھبراتے نہیں، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا، علی اللہ توکلنا، ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اور دعا کیا، اللہ میرے درمیان اور میری قوم کے درمیان تو فیصلہ فرما دے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بالآخر کیا ہوا؟ قوم کے سرداروں نے کہا تم شعیب کی بات مت مانو ورنہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ زلزلے کے ذریعے ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا، زلزلہ بھی آیا، تیز چیخ بھی آئی، بادل کا سایہ بھی آیا، اور اس طریقے سے اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔
تو جو قوم ناپ تول میں کمی کر رہی تھی، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی، اللہ نے پکڑ لیا۔ آج بھی اگر ناپ تول میں کمی کریں گے تو اللہ پکڑ لیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے یہ ملا ہے کہ ہم ناپ تول میں کمی نہ کریں اور کسی کو نکالنے کی دھمکی نہ دیں، ورنہ معاملہ الٹا ہو جاتا ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون، اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو پہلے اس بستی والوں کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ گر گرائیں، یعنی عاجزی کریں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتۃ وهم لا يشعرون، پھر ہم نے ان کی تکلیف و بدحالی کو آسودگی و خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد کو بھی رنج و راحت پہنچی تھی، تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اور وہ شعور تک نہ رکھتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا پھر بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس رات کو ہمارا عذاب آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اور کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس ہمارا عذاب دن چڑھے آن پہنچے اور وہ کھیل کود میں مصروف ہوں؟ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، کیا پھر وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی تدبیر سے تو صرف خسارہ پانے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج آسان درس قرآن کے اندر 90 پارے کا دوسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 99 تک۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلیں، جب لوگوں نے رسول کی بات نہیں مانی تو کیا ہوا؟ اللہ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ اب یہاں تذکرہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزماتا ہے، اور آزمائش اس وجہ سے ہوتی ہے تاکہ لوگ خشوع و خضوع اختیار کریں، گر گرائیں، روئیں، اللہ سے دعا کریں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون۔ آج بھی دیکھ لیجیے دنیا کے اندر جو پریشانی ہے، چاہے جس طریقے سے بھی ہو، جو بیماری ہے، چاہے جیسی بھی بیماری ہو، ابھی آج کل میں 2020 کی بات کر رہا ہوں، کرونا وائرس دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، یہ وبائی بیماری ہے، وبائی امراض ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے وبائی امراض کہا ہے، وبائی بیماریوں میں اس کا شمار کیا ہے۔ تو بہترین علاج یہ ہے کہ آدمی روئے، گر گڑائے، اللہ کے پاس آئے، جتنا زیادہ گر گڑائیں گے اتنا زیادہ حل نکلے گا۔ لعلہم یضرعون، شاید کہ لوگ گر گڑانے لگے، برائی کو چھوڑ دیں، توبہ استغفار کر لیں۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ بیماریوں کے ذریعے لوگوں کو آزماتا ہے، پریشانی کے ذریعے آزماتا ہے، پھر اگر وہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوشحالی دے دیتا ہے، صحت اور عافیت میں بڑھا دیتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اللہ نے کہا ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا۔ آدمی جب بیماری سے نہ سدھرے، پریشانی سے نہ سدھرے، خوشحالی سے نہ سدھرے، صحت و عافیت سے نہ سدھرے، اترائے کہ اللہ نے مجھے خوشحال رکھا ہے، میری صحت بہت اچھی ہے، میں اس لائق ہوں، نعوذ باللہ، تو سدھرے نہ تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ لیکن مومن کی حالت کیا ہے؟ مومن کو اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر لے لیتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2999 2999، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ مومن کا معاملہ بڑا عجب ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ لے لیتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے زندگی گزارنی ہے، صبر والی زندگی، شکر والی زندگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آگے آیت نمبر 96 ہے، اس کے اندر کہا گیا جو لوگ ایمان والے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے کو پورا کرنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو آسمان و زمین کی برکتیں اللہ کھول دیں گے۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان و زمین کی برکتیں اللہ کھول دیتے ہیں۔ لیکن اگر لوگ نہیں مانے، توبہ استغفار نہ کیے، جھٹلائے، تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں، رات کے وقت بھی پکڑ لیتے ہیں، دن کے وقت بھی پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ کبھی بھی آ سکتی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ جی نہیں اچانک نہیں آئے گی، نہ، اللہ کی پکڑ اچانک بھی آتی ہے، اللہ دکھاتا بھی ہے۔ اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے،
ہمیشہ آدمی کو سترک رہنا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا، اس کا خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ بیماری دے کر آزماتا ہے، پریشانی دے کر آزماتا ہے، پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ خوشحالی دے کر آزماتا ہے، صحت دے کر آزماتا ہے، کسی کو بیمار کر کے آزماتا ہے۔ تو جیسی بھی آزمائش ہو، اگر اللہ دے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ لے لیں تو صبر کریں، یہی پکے مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا مومن بنا کے رکھے، آمین۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا ان لو نشاء وصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ کیا ان لوگوں کے لیے جو زمین میں پہلے رہنے والوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث ہوئے، یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، پھر وہ کچھ بھی نہ سن سکیں؟ تلک القری نقص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرین۔ یہ بستیاں جن کے احوال کی خبریں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، بلا شبہ ان کے رسول ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے، مگر وہ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد وإن وجدنا اکثرهم لفاسقین، اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کا پاس نہیں پایا، اور بے شک ہم ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآیاتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدین۔ پھر ان نبیوں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے بھی ان کی نشانیوں کو نہ مانا، پھر دیکھو ان فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ نے کہا علیہ السلام، اے فرعون، بے شک میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ حقیق اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ میرا یہ حق ہے کہ میں اللہ کے ذمہ حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لایا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین۔ فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے تو اسے پیش کر اگر تو سچا ہے۔ فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ فوراً ظاہر اژدہا بن گیا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین، اور انہوں نے گریبان سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 9 پارے کا تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی 9 آیتیں ہیں، آیت نمبر 100 سے آیت نمبر 108 تک۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلے، آیت نمبر 100 کے اندر ہے وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ گناہوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ قوموں کو ہلاک بھی کر دیتا ہے، قوموں کو برباد بھی کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اس لیے گناہوں سے بچیے، اس میں فائدہ ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 101 کے اندر کہا گیا تلک القری نقص علیک من انبائها۔ یہ چند گاؤں کے واقعات ہیں جو ہم نے آپ کو سنائے ہیں، یہ بستیوں کے کچھ واقعات ہیں جو ہم نے آپ کو سنائے ہیں۔ بہت ساری بستیوں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے نہیں سنائے، تو یہ بستیوں کے واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر اگر کوئی خرابی ہے تو وہ چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان خرابیوں کی وجہ سے ان بستی والوں کو پکڑ لیا ہے، تو کیسے اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیں گے؟ چھوڑیں گے نہیں، اس لیے لوگوں کو گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ سب جو واقعات بیان کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے یوں ہی کسی قوم کو نہیں پکڑا جب تک کہ رسول کو نہیں بھیج دیا، اور رسول آئے، لوگوں کو ڈرایا، نیک کام کرنے والوں کو خوشخبری دی، جب لوگ نہیں مانے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا ہے۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 15، کہ ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک کہ ان کے اندر رسول کو نہ بھیج دیں، نبی کو نہ بھیج دیں۔ نبی آتے ہیں، رسول آتے ہیں، سمجھاتے ہیں، جب لوگ نہیں مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری علماء کی ہے، خیر امت مسلمانوں کی ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائے اور قیامت تک اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائے، اللہ کے قرآن کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے، یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 103 سے آیت نمبر 171 تک لگ بھگ 69 آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور قوم یہود کا تذکرہ ہے۔ آج کے درس میں ہم صرف 6 آیتیں لیں گے جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں ہیں۔ آیت نمبر 103 سے آیت نمبر 108 کے درمیان غور کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے پاس گئے اور اللہ کے رسول بن کر گئے، اور فرعون سے کہا فارسل معی بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو آپ میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں،
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون کے دربار میں تھے تو یہ کہا یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ بنو اسرائیل جو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کے خاندان میں سے ہے، یہ لوگ تو شام کے علاقے میں بسے ہوئے تھے، تو یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سب لوگ مصر چلے گئے اور وہیں بس گئے، وہیں رہ گئے۔ تو فرعون جو تھا وہ مصر کا بادشاہ تھا، تو اس طریقے سے ان لوگوں کو غلام بنا لیا اور ان لوگوں کو پریشان کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ تو یاد رکھیے گا، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ تو آج بھی دنیا کے اندر جو لوگ فرعون ہیں، فرعونیت پر اڑے ہوئے ہیں، فرعون والا کام کر رہے ہیں، تو ان کو ڈرنا چاہیے۔ جو فرعون کی چال چلے گا وہ فرعون کی موت مرے گا، ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اور اللہ کوئی موسیٰ پیدا کر دیں گے، کیونکہ ظلم کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے دربار میں 2 نشانی لے کر گئے۔ بہت ساری نشانیوں کا تذکرہ ہے، کہا جاتا ہے 9 نشانیاں تھیں، لیکن آج کے درس میں 2 نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لاٹھی تھی، اور لاٹھی جو ہے وہ اژدہا سانپ بن گئی۔ پھر اسی طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ جو ہے وہ بغل میں رکھتے، اور جیسے ہی نکالتے تو ہاتھ جو ہے ان کا سفید ہو جاتا، چمکدار ہاتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 نشانی دی، فرعون کے دربار میں وہ گئے تاکہ فرعون ایک اللہ کو مان لے۔ لیکن فرعون کیا کہتا تھا کہ میں خود تم لوگوں کا بڑا رب ہوں۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یقیناً یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجه واخاه وارسل فی المدائن حاشرین، وہ بولے اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے دو اور شہروں میں ہر کارے بھیج دو، یاتوک بکل ساحر علیم، تاکہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔ وجاء السحرۃ فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، چنانچہ وہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا اگر ہم غالب آ جائیں، اگر ہم جیت جائیں تو ہمیں انعام تو ضرور ملے گا۔ قال نعم وانکم لمن المقربین، فرعون نے کہا ہاں، اور یقیناً تم میرے مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، جادوگروں نے کہا اے موسیٰ تم پھینکو گے یا ہم پھینکیں گے؟ قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، موسیٰ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام تم ہی پھینکو۔ تو جب انہوں نے اپنا جادو پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور رسیوں کو سانپ بنا کر انہیں ڈرا دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لائے۔ وَوَحِيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ آپ بھی اپنی لاٹھی پھینکیے، تو اسی وقت وہ اژدہا بن کر ان سانپوں کو نگل لیا جو وہ جادوگر جھوٹ گڑھے ہوئے تھے۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو یوں حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے باطل ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، تو وہاں وہ جادوگر مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر پیچھے ہٹے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر علیہما الصلاۃ والسلام۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینۃ لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون، فرعون نے کہا تم میرے اجازت دینے سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے ہو، یقیناً یہ کوئی مکر ہے جو تم سب نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ تم اس شہر کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو، تو ان قریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹے سمت سے ضرور کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، انہوں نے کہا بے شک ہم تو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور تو ہم سے اس بات کا انتقام لے رہا ہے کہ ہمارے رب کی آیتیں جب ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب ہم پر تو صبر اڈیل دے اور اسلام کی حالت ہی میں ہم کو موت دے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 90 پارے کا یہ چوتھا رکوع ہے جس کے اندر 18 آیتیں ہیں، آیت نمبر 109 سے آیت نمبر 126 تک۔ آج کے درس میں جو بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جادوگر کا مقابلہ ہوا، جادوگروں نے اپنی جادوگری دکھائی اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی۔ اس کے بعد
جادوگروں نے پہلے کیا کہا تھا اور ایمان لانے کے بعد جادوگروں نے کیا کہا، بس اس کا خلاصہ ہے۔ آج کے درس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پوری دنیا سے جادوگر لوگ جمع ہو گئے اور زیادہ تعداد میں جمع ہوئے، سب لوگ آ گئے، پہنچے۔ پہلے جادوگر کا مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی فرعون کے ساتھ، تو جادوگروں نے یہ کہا ان لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم جیت جائیں گے تو کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، انعام۔ تو بادشاہ نے کیا کہا، فرعون نے کیا کہا، ارے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہوا، انکم لمن المقربین، تم ہمارے مقرب بندوں میں سے ہو جاؤ گے، جیت جاؤ گے تو ہمارے قریبی ہو جاؤ گے۔ اب دیکھ لیجئے، جب ایمان والے نہیں ہیں تو مال کی لالچ ہے، عہدے کی لالچ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، جتنے جادوگر ہیں وہ میدان میں آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ان لوگوں نے کہ پہلے آپ دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ دکھائیے۔ ان لوگوں نے پورے کرتب دکھائے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی اور لاٹھی نے تمام کرتب کو نگل لیا، حق واضح ہو گیا، وہاں باطل لوگ بھونچکا رہ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، جادوگروں نے دیکھا ارے یہ چیز کیا ہے، یہ تو عدم ہٹ کے ہے، تو وہ لوگ سجدے میں چلے گئے اور گر گئے، ایمان لے آئے، ایک اللہ کو ماننے والے ہو گئے۔ اس کے بعد فرعون نے کہا اچھا یہ تم لوگوں نے چال بازی کی ہے، دیکھو میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹ دوں گا اور سولی پہ لٹکا دوں گا۔ اب دیکھ لیجئے، اس سے پہلے مال کی لالچ تھی، اب جب ایمان والے ہو گئے تو وقت کا فرعون ڈرا رہا ہے کہ ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کاٹ لوں گا، سولی پر لٹکا دوں گا۔ ہر زمانے میں ایمان والوں کو ڈرایا جاتا رہا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وقت کا فرعون ہی کیوں نہ ہو۔ تو جادوگروں نے کیا کہا، آپ ہم سے بدلہ اس لیے لیتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو وہاں ان لوگوں نے دعا کی، اس لیے ہم لوگ بھی دعا کرتے رہیں۔ بہترین دعا ہے ظالموں سے بچنے کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 126۔ یہ جادوگروں کی دعا ہے۔ کون سی دعا ہے؟ جو جادوگر ایمان لے آئے ان لوگوں کی دعا ہے، اے ہمارے رب تو ہم پر صبر اڈیل دے اور ہمارا خاتمہ اسلام پکڑ۔ تو ناظرین اکرام، جب بھی ظالم و جابر بادشاہ سے ہمارا مقابلہ ہو یا ہمارے سامنے ہو تو ان لوگوں کے لیے بھی ایسے ہی دعا کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، سننے والا، دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ، جو دنیا کے اندر ظلم کر رہے ہیں اس کو تو پکڑ لے، مظلوموں کی مدد فرما، مظلوموں کی دعا سن لے، آمین۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے کہا کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دو گے تاکہ وہ زمین میں فساد کریں اور وہ موسیٰ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے؟ فرعون نے کہا ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور بلا شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور اچھا انجام نیک لوگوں ہی کے لیے ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی گئیں اور آپ کے آنے کے بعد بھی دی جا رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا امید ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور زمین میں تمہیں ان کا جانشین بنائے گا، پھر دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 90 پارے کا 5واں رکوع ہے جس کے اندر 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 127 سے آیت نمبر 129 تک۔ آپ غور کیجئے، اگر ان آیتوں پر غور کریں گے تو ہمیں یہ لگے گا کہ ہر زمانے میں رہا ہے کہ ظالم لوگ مظلوموں کو مارتے ہیں، ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، نکالنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اس کے اندر ہمارے لیے تسلی کے سامان ہے۔ قرآن کے اندر بھی آپ کو NRC NPR اس سب کے متعلق ملے گا، بٹ ڈھونڈیے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، کس طریقے سے فرعون نے کیا کہا ہم قتل کر دیں گے ان کے بیٹوں کو اور ان کی عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ رکھیں گے اور ہم ہی غالب ہیں۔ یعنی جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزوروں کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا سب سے بڑا طاقتور کون ہے؟ اوپر والا ہے۔ اور ایسے تکلیف کا جب وقت آ جائے، پریشانی جب بڑھ جائے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنی قوم کو دلاسا دیا، تو قوم کو بھی دلاسا دینے کے لیے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے مدد مانگو، نمبر 1۔ نمبر 2 صبر کرو۔ تو میرے بھائیو، جب بھی پریشانی کے وقت آ جائیں اللہ سے مدد مانگیے، اللہ ہی مسئلے کا حل نکالے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہو جاتے تو کہاں جاتے؟ نماز پڑھنے لگتے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی،
سورہ نبی داؤد کتاب الوتر حدیث نمبر 13-19 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے تو نماز پڑھنے لگتے، تو اللہ سے مدد مانگیے، جو بھی پریشانی ہے، جس طریقے کی بھی پریشانی ہے، اللہ اس میں آسانی پیدا کریں گے، اور صبر سے کام لیجئے، صبر کرنا ہے جب تک قبر میں نہ چلے جائیں۔ اور اس کے بعد یاد رکھیے یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں زمین کا وارث بنا دیتے ہیں، ہمارے اور آپ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آسمان اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے، اور بہترین انجام تو نیک لوگوں کا ہی ہونے والا ہے۔ دنیا چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، اس کے بعد کیا ہے؟ زندگی ختم۔ تو اس لیے دنیا اگر نہیں ملی تو گھبراہٹ کی بات نہیں، آخرت ملنا سب سے اہم چیز ہے، اور وہ خوش نصیبوں ہی کو ملنے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا، دیکھیے جب آپ نہیں آئے تھے تب بھی ہم کو تکلیف دی گئی ہے۔ یعنی فرعون نے کیا کیا تھا، 1 سال بچے کو قتل کر دیتا تھا اور دوسرے سال بچے کو قتل نہیں کرتا تھا، کیونکہ کسی نجومی نے کہہ دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ذریعے تمہاری حکومت چلی جائے گی، تو اس نے کیا کیا، 1 سال بچے کو قتل کر دیا تھا، 1 سال کے تمام بچوں کو قتل کر دیتا تھا، اور دوسرے سال جو بچے پیدا ہوتے اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام یہ بڑے تھے، وہ اس سال پیدا ہوئے جس سال قتل نہیں ہونا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ اب دیکھیے اللہ نے کیسے بچا لیا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے دربار میں ہوئی، اور فرعون نے ہی پرورش کی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی فرعون کا خاتمہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے، کمزوروں کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ملک دے دیتا ہے۔ تو جو لوگ طاقت کے نشے میں ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، کبھی بھی اللہ پکڑ سکتا ہے۔ اللہ نے جب فرعون کو پکڑ لیا تو کیا دوسرے کو نہیں پکڑے گا؟ اللہ موقع دیتا ہے، لیکن جب ظلم کریں گے تو اللہ پکڑ لیتا ہے۔ تو اسی لیے ان لوگوں نے کہا کہ جب آپ نہیں تھے تب بھی ہم کو تکلیف دی گئی، جب آپ آ گئے تب بھی تکلیف ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے دشمن کو اللہ ہلاک کر دے گا، جو بھی ایمان والوں کو ستائے گا، پریشان کرے گا، اللہ اس کو ہلاک کر دیں گے۔ پھر اسی طرح اللہ زمین کا خلیفہ بنائے گا، تو اللہ کمزور لوگوں کو بھی زمین کا خلیفہ بنا سکتا ہے، زمین دے سکتا ہے، کیونکہ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ صرف دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے ایمان کو پکا رکھنا ضروری ہے، اللہ سے مدد مانگنا ضروری ہے، صبر کرنا ضروری ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، پھر جب ان کے پاس خوشحالی آتی تو کہتے یہ ہمارے ہی لیے ہے، اور اگر کوئی سختی آتی تو اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ٹھہراتے۔ خبردار، ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، خواہ تو ہمارے پاس کوئی بھی نشانی لے آئے تاکہ اس کے ذریعے ہم پر جادو کرے تو بھی ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، پھر بالآخر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی دل، جوؤں، میڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا، یہ سب الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب کبھی ان پر عذاب نازل ہوتا تو وہ کہتے، اے موسیٰ تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر جیسا کہ اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے، اگر اب تو ہم سے عذاب ہٹا دے تو ہم تجھ پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ ضرور بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، مگر جب ہم ان سے ایک مقررہ وقت تک عذاب ہٹا دیتے جسے بہرحال وہ پہنچنے ہی والے تھے تو وہ فوراً عہد توڑ دیتے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، تب ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور انہیں سمندر میں ڈبو دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل و بے پرواہ تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے ان کی جگہ ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور اسی طرح بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا
جو وہ بناتے تھے اور جو وہ بلند کرتے تھے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزارا تو ان کا ایسے لوگوں پر سے گزر ہوا جو اپنے چند بتوں پر جمے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ تو ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دے جیسے ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک تم لوگ بڑے ہی جاہل ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، بے شک یہ لوگ جس کام میں پڑے ہوئے ہیں وہ تو تباہ ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ باطل یعنی رائے گاں ہیں۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اسی نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں بدترین عذاب دیا کرتے تھے، وہ تمہارے بیٹے قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتیں زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 90 پارے کا 6واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی 12 آیتیں ہیں، آیت نمبر 130 سے آیت نمبر 141 تک۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں، یہاں یہ بتایا جا رہا آج کے درس میں کہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بڑا عذاب بھیجنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے، چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھیجتا ہے۔ لوگوں کو برباد کرنے سے پہلے، قوموں کو برباد کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ فوراً توبہ استغفار کر لے، اور مقصد بھی وہی ہے، اس لیے کہا گیا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو قحط سالی کے ذریعے اور اس طریقے سے پھلوں میں کمی کر کے آزمایا، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، توبہ استغفار کر لے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ اس کے بعد کیا ہوا، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، جب کوئی اچھی چیز ملتی تو کہتے ہماری طرف سے، اور جہاں بدحالی آ جاتی، پریشانی آ جاتی، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے کو منحوس سمجھتے تھے، بولے انہی کی وجہ سے یہ منحوس لوگ ہیں، اسی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ آج کل بھی دیکھیے ایمان والوں ہی کو منحوس سمجھا جا رہا ہے، جبکہ جو لوگ کفر پر ہیں وہ لوگ اصلی منحوس ہیں۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی جو بھی چیزیں ہیں نحوست، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، بدشگونی یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے کسی کی طرف منسوب کرنے کی ضرورت نہیں۔ بھلائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، برائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے ہے، بدحالی بھی اللہ کی طرف سے ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے کہ بھئی وہ ہے تو اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو گیا۔ جی نہیں، نقصان اللہ نے لکھا ہے تو نقصان ہوگا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب اس کے بعد فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بھیجی، اس کا کس طریقے سے اس نے انکار کر دیا، ان نشانیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ طوفان بھیجا اللہ نے، پھر اسی طرح جوئیں بھیجی، میڈک بھیجے، پھر اسی طرح خون جمع ہوا بھیجا، یہ واضح نشانیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لے، تکبر کیا، مجرم قوم تھی۔ ہر جگہ دیکھیے جو ہی جو ہیں، کھٹمل ہی کھٹمل ہے، ٹڈی بھیجا اللہ نے، وہ جتنے کھیت تھے اس کو وہ ختم کر دیتی تھی۔ لوگ سمجھتے تھے نہیں ایسے ہی چل رہا ہے، جی اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، گاہے بگاہے اللہ کا عذاب آتے رہتا ہے، دنیا والوں کو اللہ ڈراتا ہے تاکہ لوگ ایک اللہ کو ماننے والے ہو جائیں، توحید کی طرف چلے آئیں، ایمان والوں کو پریشان نہ کریں۔ اس لیے میرے بھائیو، ہر طرح کے وائرس پھیلتے رہتے ہیں ہر زمانے میں، لوگ نہیں جانتے، اللہ کا عذاب بھی آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب میں مبتلا کرتا ہے تاکہ لوگ مان جائیں۔ لیکن کیا ہوا، فرعون اور اس کے ماننے والے نہیں مانے، فرعونی لوگ نہیں مانے۔ جب بھی تکلیف میں آتے تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد چلے آتے کہ آپ دعا کیجئے، پھر جب تکلیف ختم ہو جاتی تو دوبارہ سرکشی پر اتر آتے، ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ نے کیا کیا، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، ہم نے ان سے انتقام لے لیا، بدلہ لے لیا، اور سمندر میں ان لوگوں کو ڈبو دیا۔ تو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، دنیا کا کوئی کتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ مہلت دیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ ظالموں کو اللہ پکڑتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے یہ ذکر ہے آیت نمبر 137 میں کہ کمزور لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کا وارث بنا دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، تو زمین کی وراثت اللہ کسی کو دے سکتا ہے، زمین کسی کے بھی ہاتھ میں دے سکتا ہے، ضروری نہیں طاقت ہو، کمزور کو بھی اللہ دے سکتا ہے۔ اس لیے جن کے پاس طاقت ہے کوئی یہ نہ کہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، جی نہیں، اور جو بیچارے کمزور ہیں یہ نہ سمجھے کہ کچھ نہیں ہوگا، جب اللہ چاہیں گے تب ہو جائے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو دے دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد
اس کا تذکرہ ہو رہا کہ یہ یہودی لوگ کیسے تھے، جب سمندر پار کر کے نکل گئے، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی تو ان لوگوں نے کیا کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا، بتوں کی پوجا شروع کر دی، بچڑے کی عبادت شروع کر دی، جبکہ ان لوگوں کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے قال غیر اللہ ابغیکم الہ وفضلکم علی العالمین، کیا میں اللہ کے علاوہ دوسرا اللہ لے آؤں، بچڑا لے آؤں، لکڑی کا بنا کر کے لے آؤں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا، لیکن وہ قوم نہیں مانی۔ یہ یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ناشکری قوم ہے دنیا کی، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا تھا، پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے، پھر بھی وہ لوگ ایمان والے نہیں ہوئے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں کو پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے، نوکری ختم ہو گئی، اکنامی کم ہو گئی، جگہ جگہ پریشانی ہے، اس لیے ظالموں کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں، کمزوروں کا اللہ ساتھ دیتے ہیں۔ ہاں دیر ہوتا ہے، لیکن مظلوموں کا اللہ تعالیٰ ساتھ دیتے ہیں، لیکن ناشکری کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان جو ہے ہم پر، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، اور ہم نے انہیں مزید 10 راتوں کے ساتھ پورا کیا۔ یوں اس کے رب کی مقرر کی ہوئی 40 راتوں کی مدت پوری ہو گئی، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا علیہما السلام، میرے پیچھے میری قوم میں تو میرا جانشین بن جا، اور ان کی اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کی راستے کی پیروی نہ کرنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، مجھے اپنی جھلک دکھا دے، میں تجھے دیکھوں گا۔ اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو ان قریب تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ پھر جب اس کا رب پہاڑ کے سامنے ظاہر ہوا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں پہلا مومن ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں نے اپنے پیغامات پہنچانے اور اپنی ہم کلامی کے لیے لوگوں میں سے آپ کو چن لیا ہے، لہٰذا جو میں آپ کو دوں اسے پکڑ لیجئے اور شکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے زندگی کے ہر معاملے کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے بارے میں تفصیل تختیوں پر لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دے دی، اور ان سے کہا اسے مضبوطی سے پکڑیے اور اپنی قوم کو حکم دیجیے کہ وہ اس کی اچھی باتوں کو پکڑے رہیں، ان قریب میں تم کو نافرمانوں کا گھر دکھلاؤں گا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها وإن یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا وإن یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا ذلک بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ اور ان قریب میں ان لوگوں کی نگاہوں کو اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ سب نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کریں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار کر لیں گے، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل و بے پرواہ تھے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالہم هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے اعمال برباد ہو گئے، وہ صرف اسی کا بدلہ دیے جائیں گے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 9ویں پارے کا آج 7واں رکوع ہے، جس کے اندر 6 آیتیں ہیں۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کے اندر آیت نمبر 142 سے آیت نمبر 147 تک۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلیے آیت نمبر 142 پر غور کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں، وہاں جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو انہوں نے یہ چاہا کہ اللہ کو دیکھ لیں، تو اللہ نے کیا کہا؟ نہیں، دیدار دنیا میں مشکل ہے۔ رب ارنی انظر الیک، میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے،
تو اسے یہ پتہ چلا دنیا کے اندر اللہ کو دیکھنا ناممکن ہے، لیکن آخرت میں اللہ کا دیدار آسان ہے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرما دے، آمین۔ اس کے بعد غور کرتے ہوئے چلیں، اللہ نے یہ کہا کہ پہاڑ پر اپنی تجلی کریں گے، اگر وہاں آپ ٹک گئے تو ٹھیک۔ تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب اٹھے تو توبہ کیا اور کہا میں پہلا مومن ہوں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ ہم نے چن لیا ہے اپنے کلام کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا۔ ایک تو اس وقت جب وہ آگ لینے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی، اب جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے گئے تو اسی کا تذکرہ ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلیں۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اللہ تعالیٰ نے توریت کو تختیوں کی شکل میں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو اس وقت اپنے بھائی ہارون کو رکھا کہ آپ اصلاح کیجئے گا اور لوگوں کو دیکھتے رہیے گا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے چلے گئے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، اس لیے اس کا ذکر ہے آیت نمبر 146 میں کہ جو لوگ تکبر کیے وہ لوگ حق سے محروم رہ گئے، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو ان لوگوں کا بڑا مسئلہ ہوا، وہ لوگ غافل ہو گئے، سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ تو اب یہ اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، دیکھتے رہے لیکن لوگ نہیں مانے۔ اب اس کا تذکرہ جو ہے آگے کیا ہوگا وہ آئندہ کے درس میں بتایا جائے گا۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی کہ اللہ کا دیدار دنیا میں ناممکن ہے، قیامت کے دن اللہ والے ایک اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرما دے، آمین۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بچھڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس کی آواز گائے کی سی تھی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ نہ اس سے کلام کرتا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی راستہ دکھاتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب وہ پشیمان ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ واقعی وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرے ہوئے واپس لوٹے تو انہوں نے کہا کہ میرے جانے کے بعد تم لوگوں نے میری بہت بری جانشینی کی، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے منہ موڑنے میں جلدی کی اور شدید غصے سے تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ اس نے یعنی ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، بے شک لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، لہٰذا آپ ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہنسے اور نہ ہی مجھے ظالم لوگوں میں شامل کیجئے۔ قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 90 پارے کا 8واں رکوع ہے جس کے اندر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی 4 آیتیں ہیں، آیت نمبر 148 سے آیت نمبر 151 تک۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلیں آیت نمبر 148 میں، جس کا تذکرہ یہ ہے، پہلے سے ہم دیکھ لیتے ہیں پچھلے درس میں کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، 40 دن کے لیے گئے۔ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے یہ پتہ چلا دنیا میں اللہ کا دیدار ناممکن ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سورہ قیامت سورہ نمبر 75 آیت نمبر 22 اور 23، کہ اس دن چند چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اب آج جو تذکرہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب چلے گئے 40 دن کے لیے اور ہارون علیہ السلام دعوت و تبلیغ میں لگے رہے، تو سامری نام کا ایک آدمی تھا، اس نے کیا کیا، سونے کے زیورات کو اکٹھا کیا اور اس کے اندر ایک بچھڑا تیار کر دیا، اور جبریل علیہ السلام کے گھوڑوں کے سموں کے نیچے کی جو مٹی تھی
اس کو اس نے سنبھال کر رکھا تھا، اس میں لگا دیا تو اس میں آواز سے آنے لگی۔ بچھڑا کچھ بیل کی طرح آواز نکالنے لگا، اس لیے کہا جا رہا اجلن جسد لہ خوار۔ تو پتہ یہ چلا بچھڑے کی پوجا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہے، یہودیوں کی قوم سے ہے، اور سامری نے لوگوں کو یہ گمراہ کیا کہ دیکھو یہی ہے اصل تمہارا معبود، جس کو دیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام تلاش کرنے کے لیے گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں، اس لیے تم لوگ اس کی عبادت شروع کر دو۔ اس کے بعد کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا کہ ارے لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی ہے، تو لوگ سب پریشان ہو گئے، افسوس کیا، ندامت کیا۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو چھوڑا تھا کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے، لیکن کیا ہوا، انہوں نے اپنے بھائی کے بال کو پکڑ لیا، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنے بھائی کا سر پکڑ کر کھینچنے لگے کہ آپ کے رہتے ہوئے کیسا ہو گیا، کیوں ایسا ہوا، لوگوں نے بچڑے کی پوجا کیوں شروع کر دی، ایک اللہ کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے ماں کا حوالہ دیا، قال ابن ام ان القوم استضعفوني وقادوا يقتلونني، میری ماں جا، یہ لوگ تو ایسے تھے کہ انہوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ یہ لوگ قتل کر دیتے۔ تو یہودیوں کی ایک خاصیت، ایک بری خصلت یہ ہے کہ وہ لوگ نبیوں کو قتل کرتے ہیں۔ تو ہارون علیہ السلام نے تو سمجھایا کہ بچڑے کی پوجا مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ فلا تشمت بالاعداء، اس کے بعد ہارون علیہ السلام نے کہا دیکھیے آپ مجھے تکلیف دے کر دشمن کو ہنسنے کا موقع مت دیجئے، پلیز آپ مجھے تکلیف میں مت ڈالیے، میں نے اپنا کام کیا ہے۔ لیکن یہ دینی غیرت تھی، حمیت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں ایسا ہو گیا، اور دینی حمیت اور غیرت کے تحت وہ القى الالواح، تختی کو رکھا۔ تو اس کو کچھ لوگوں نے کہا پٹک دیا، لیکن پٹکنا نہیں ہوگا، کیسے؟ کیونکہ تختی کی شکل میں توریت تھی، تو کیسے وہ پٹک دیں گے، پھینک دیں گے؟ بھائی رکھا، لیکن دینی غیرت تھی تو تیزی کے ساتھ رکھے ہوں گے، اور اگر وہ چیز ٹوٹ گئی ہوتی تو اس کا ذکر نہیں ہوتا کہ انہوں نے اٹھا لیا، جس کا تذکرہ ہے آگے۔ پھر اس کے بعد ہارون علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے آپ دشمن کو ہنسنے کا موقع مت دیجئے، اور آپ مجھے ظالم قوم میں شمار مت کیجئے، میں نے تو اپنا کام کیا، لوگوں کو سمجھایا، لیکن لوگ نہیں مانے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے دعا کی، بھائی ہو تو ایسا، بھائی جیسا کوئی نہیں۔ کیا کہا، رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تو مجھے بخش دے، میرے بھائی کو بخش دے، اور مجھے اپنی رحمت میں داخل کر لے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، سامری نے کس طریقے سے لوگوں کو بچھڑے کی پوجا پر ابھارا اس کا تذکرہ ہے، اور لوگ اس طرف چلے بھی گئے، دھوکہ کھا گئے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، صحیح بات نہیں مانتے ہیں، نبیوں کی بات نہیں مانتے، تو دوسروں کی بات کیا مانیں گے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، جو ایک اللہ کو چھوڑ کر کئی اللہ کو مان رہے ہیں، اے اللہ ان کو تو توحید کی سمجھ دے دے، ایمان کی سمجھ دے دے، آمین۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحیات الدنیا وكذلك نجزي المفترین، بے شک جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، ان قریب ان کو ان کے رب کی طرف سے غضب پہنچے گا، اور وہ دنیاوی زندگی میں ذلت سے دوچار ہوں گے، اور جھوٹ باندھنے والوں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اور جنہوں نے برے عمل کیے پھر ان کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، تو بے شک آپ کا رب اس توبہ کے بعد انہیں خوب بخشنے والا اور ان پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ولما سکت موسى الغضب واخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لی، اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومه 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت پر کوہ طور پر معافی مانگنے کے لیے منتخب کیے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے آپ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، کیا تو ہمیں اس فعل کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بیوقوفوں نے کیا؟ یہ تو صرف تیری ایک آزمائش تھی، تو اس آزمائش کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے،
تو ہی ہمارا دوست یعنی کارساز ہے، لہٰذا تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي يُصِيبُ بِهِ مَن نَّشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، بے شک ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا۔ اللہ نے فرمایا میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سو میں عنقریب اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون، یعنی وہ جو اس رسول امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر وہ اپنے یہاں توریت اور انجیل میں بھی لکھا پاتے ہیں، وہ رسول انہیں نیک کاموں کا حکم دیتا ہے اور انہیں برے کاموں سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے، اور ان پر سے ان کے بوجھ اور توق اتارتا ہے جو ان پر تھے۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی کامیاب ہونے والے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 9ویں پارے کا 9واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 152 سے آیت نمبر 157 تک۔ آیت نمبر 152 پر غور کیجئے، جب ان لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تو نقصان کیا ہوا؟ غضب من ربہم، ان کے رب کا غضب نازل ہوا، نمبر 1۔ نمبر 2، وذلۃ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ذلت۔ تو پتہ یہ چلا غیر اللہ کی جو لوگ عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، رب کا غضب نازل ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر اس کے لیے ذلت ہے اور رسوائی ہے، اور آخرت میں تو رسوائی ہے ہی۔ اس کے بعد یہ ذکر کیا جا رہا ہے لیکن جو لوگ توبہ استغفار کرتے ہیں ان کا بڑا فائدہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 154 پر غور کیجیے، وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ یہ دینی غیرت ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، جبکہ میں ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میرے بھائی بھی بلا رہے ہیں۔ یہ دینی غیرت کا تھا، یہ دینی غیرت تھی، دینی حمیت تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے۔ ہمیں اور آپ کو بھی دینی حمیت کے طور پر غصہ آنا چاہیے، لیکن دنیاوی حمیت کے طور پر غصہ آتا ہے، دینی حمیت کے طور پر غصہ نہیں آتا۔ دنیاوی چیز میں تو ہم غصہ بہت دکھاتے ہیں، لیکن دینی چیز میں آپ دیکھ لیجئے، بیٹا غلط کر رہا ہے، بیٹی غلط کر رہی ہے، بیوی غلط کر رہی ہے، لوگ غلط کر رہے ہیں، کہاں ہے ہماری غیرت؟ لیکن دنیاوی زندگی میں ہم بڑے غیرت والے ہیں، جی نہیں، آخرت کی زندگی کے تعلق سے غیرت والے بنیے، تب کمال کی بات ہے۔ اس کے بعد آگے ہے آیت نمبر 155 پہ غور کیجئے، 70 لوگوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے۔ یہ 70 لوگ کون تھے؟ اللہ کو معلوم۔ موسیٰ علیہ السلام نے چنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے، یہ 70 لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ 70 وہ لوگ ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے توریت سنایا تو ان لوگوں نے کہا ہم کیسے مان لیں کہ یہی توریت ہے، چلیے اللہ سے بات کیجئے، ہم دیکھیں گے سنیں گے تب نہ مان لیں گے، تو وہ 70 لوگ ہیں۔ یا کچھ لوگوں نے یہ کہا اس سے وہ مراد ہے کہ دوسرے لوگوں نے جو بچھڑے کی پوجا کی تھی تو ان لوگوں کی طرف سے یہ 70 لوگ آئے تھے تاکہ جو جرم ہو گیا ہے ان کی طرف سے معذرت کر لیں اور توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، تو ان لوگوں نے وہاں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دی، یہ کہا جا رہا ہے۔ یا اس سے یہ مراد ہے کہ یہ 70 لوگ وہ تھے جنہوں نے بنو اسرائیل کو بچھڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو یہ 70 لوگ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تو اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ 70 لوگ وہ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ ہم کو ایسی چیز دے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا اور آئندہ نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو غصہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا اور زلزلے کے ذریعے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ لیکن ان تمام روایتوں میں صحیح روایت یہ ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں کی طرف سے نمائندے بن کر آئے تھے جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، تو یہ لوگ آئے تھے اللہ کے دربار میں توبہ کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لی اور دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تو نے ابھی ان کو ہلاک کیا، پہلے مجھے بھی اور ان کو بھی ہلاک کر دیتا جس وقت یہ لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ رب لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا،
ابھی ہلاک کر کے فائدہ کیا ہے؟ جس وقت بچڑے کی پوجا کی تھی اسی وقت ہلاک کر دیتا، برباد کر دیتا۔ اب اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، میرا عذاب ان کو ہوگا جو بات نہیں مانیں گے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن میری رحمت ہر ایک کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور میری رحمت کن کو ملے گی؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 157 میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کا ذکر ہے، لگ بھگ 5 نشانیوں کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، پھر اسی طریقے سے پاکیزہ چیز کو حلال کرتے ہیں، پھر اسی طرح ناپاک چیزوں کو حرام کرنے والے ہیں، اور اسی طرح وہ بوجھ اور توق کو ہٹانے والے ہیں۔ توریت اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں لکھی ہوئی ہے، لوگوں سے کہا جا رہا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، حمایت کرنے والے بن جاؤ اور مدد کرنے والے بن جاؤ، اور قرآن پر ایمان لاؤ۔ اس لیے یہاں جو ہے واتبعوا النور، روشنی پر ایمان لاؤ، تو یہاں نور سے مراد قرآن کریم ہے۔ تو اور نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہو سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوری صفت ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ نہیں ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور کیسے ہے کہ بھٹکے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے روشنی دکھائی، تو شرک ختم ہو گیا، بدعت و خرافات ختم ہو گئے، تو اس ناحیے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوری صفت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ نہیں ہے، اللہ کے نوروں میں سے نور نہیں ہے۔ اس لیے عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں، مومنوں میں سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات میں سے نہیں ہے، فرشتوں میں سے نہیں ہے، اس لیے عقیدے کی درستگی ضروری ہے۔ تو یہاں جو کہا گیا نور، تو نور سے مراد قرآن کریم ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ وہ ذات کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، لہٰذا تم اللہ پر اور اس کے رسول امی نبی پر ایمان لاؤ، جو خود بھی اللہ اور اس کے تمام کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے اور حق کے مطابق ہی انصاف کرتا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے ان بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ آپ پتھر پر اپنی لاٹھی ماریے، چنانچہ انہوں نے مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تب ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے ان پر من و سلوہ نازل کیا، اور کہا وہ پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو بطور رزق عطا کی ہیں۔ اور انہوں نے ناشکری کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا گیا تم اس بستی میں ٹھہرو، اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس میں داخل ہوتے وقت کہو ہمیں بخش دے، اور بستی کے دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ مگر ان میں سے ظالموں نے اس بات کو اس کے علاوہ سے بدل ڈالا جو ان سے کہی گئی تھی، تب ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا، اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 90 پارے کا 10واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی 5 آیتیں، آیت نمبر 158 سے آیت نمبر 162 تک۔ آیت نمبر 158 پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، صرف عربوں کے لیے نہیں ہے، عجموں کے لیے بھی ہے، سب کے نبی ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے لوگو۔ تو الناس کا لفظ آیا، اے لوگو، لوگ میں پوری دنیا کے لوگ شامل ہیں۔ تو جتنے لوگ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا وہ امت اجابت ہے، اور جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، ایمان نہیں لائے،
کلمہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا، تو وہ امت دعوت ہے، ان کو دعوت دی جائے گی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، چاہے وہ عربی جاننے والے ہو یا عربی جاننے والے نہ ہو۔ اس کے بعد آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ ایمان لاؤ رسول پر، نبی امی پر، تو اگر نبی امی بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر۔ اب دیکھیے امی آیا ہے، امی ان کو کہتے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہ جانتے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عقل مند نہ ہو۔ بھائی ظاہری طور پر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، کوئی استاد دنیا میں نہیں ہے، لیکن جبریل امین آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا۔ تو امی اس کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو جانکار بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن سمجھدار ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا، وہ تو سید البشر ہیں، اماموں کے امام ہیں، بزرگوں کے بزرگ ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں۔ آگے ذکر ہو رہا آیت نمبر 159 پر غور کیجئے، کچھ لوگ ایسے ہیں یہودیوں میں سے جو بات ماننے والے بھی ہیں، تو چند ہی لوگ ایسے ہیں جو بات مانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 160 میں کہا جا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے لیے 12 قبیلے جو تھے، وہ 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جاری فرما دیے، اور ہر چشمے کا الگ الگ نقیب نگران مقرر کر دیا۔ یہودیوں پر انعامات کا تذکرہ ہو رہا، 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بدلی کا سایہ کیا، اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ ان لوگوں کو کھلایا، دسترخوان نازل کیا، پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا پاکیزہ جو چیز ہے وہ کھاتے پیتے رہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ لیکن کیا ہوا، ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ پتہ یہ چلا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بندے خود ہی اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اللہ نے کہا ان لوگوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، وہ خود ہی اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ تو آدمی خود ہی ظلم کر کے اپنا نقصان کر لیتا ہے، اس لیے انسان کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ پھر آگے یہ ذکر ہو رہا آیت نمبر 162 میں، فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ لوگ ظلم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو پکڑ لیتے ہیں، آسمان سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتے، زمین سے بھی عذاب ہے، دنیا کے اندر بھی عذاب ہے۔ تو آپ غور کرتے ہوئے چلیں، ظالموں کو اللہ چھوڑتے نہیں، ظالموں کو پکڑ لیتے ہیں، اور ظالموں کی پکڑ ہونے ہی والی ہے۔ اس لیے آدمی کو ظلم سے باز آنا چاہیے، اور مظلوم کی دعا اللہ سنتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور ان یہود سے اس بستی یعنی ایلا کے متعلق پوچھئے جو ساحل سمندر پر واقع تھی، جب وہ ہفتے کے دن سے تجاوز کیا کرتے تھے، جبکہ ان کے ہفتے کے دن ان کی شکار کی مچھلیاں ظاہر پانی کے اوپر آ جاتی تھی، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہ آتی تھی۔ اسی طرح ہم نے ان کو آزمایا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور عذر پیش کرنے کے لیے، اور شاید کہ وہ اللہ سے ڈر جائیں۔ فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، پھر جب بالآخر وہ ان ہدایات کو بھول گئے جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے صرف ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب ظالموں کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے۔ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، پھر جب انہوں نے ان کاموں میں پوری طرح سرکشی کا مظاہرہ کیا جن سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہہ دیا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک ان یہودیوں پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے، بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں گروہوں میں تقسیم کر کے زمین میں پھیلا دیا، ان میں سے بعض نیک تھے اور بعض اس کے علاوہ برے تھے، اور ہم نے انہیں نعمتوں، آسائشوں اور تکلیفوں دونوں کے ساتھ آزمایا تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں۔
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ پھر ان کے بعد نالائق لوگ ان کے جانشین بنے جو کتاب کے وارث ہوئے، وہ اس ادنا یعنی دنیا کا سامان جہاں سے بھی ملے لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا، اور اگر اس جیسا گھٹیا دنیاوی سامان ان کے پاس دوبارہ آئے تو اسے بھی لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب یعنی توریت میں پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں صرف حق بات ہی کہیں، حالانکہ وہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں درج ہے، اور آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے جو متقی ہیں۔ کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، بے شک ہم ایسے نیکوکار اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جب ہم نے ان کے سروں کے اوپر پہاڑ لا کھڑا کیا گویا کہ وہ سائبان ہے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے، تب ہم نے کہا جو ہم نے تم کو دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑ لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 9ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر 9 آیتیں ہیں۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 163 سے آیت نمبر 171 تک۔ اب آئیے غور کرتے ہوئے چلیں آیت نمبر 163 سے آیت نمبر 166 تک 4 آیتوں میں ایلا ایک بستی ہے، ان لوگوں کا تذکرہ ہے، اور یہ ہفتے کے دن سنیچر کے دن کا ایک واقعہ ہے، سیٹرڈے کے دن کا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ہفتے کے دن ان لوگوں کے لیے یہ تھا کہ وہ شکار نہیں کریں گے۔ یہ بستی کہاں تھی؟ یہ بستی مدین اور کوہ طور کے درمیان دریا قلزم کے ساحل پر آباد تھی۔ سنیچر کے دن ان سے کہا گیا تھا کہ یہ لوگ مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا تھا؟ اسی دن آزمائش کے طور پر مچھلیاں زیادہ بھیجتا تھا، اس لیے یہ کہا گیا کہ استاتیہم حیطانہم یوم سبتہم، خاص طور پہ سنیچر کے دن شرعا کا لفظ آیا کہ مچھلیاں جو ہے اوپر ابھر کر آتی تھی اور لوگوں کو للچاتی تھی تاکہ اس کا شکار کر لے۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، لیکن جب سنیچر کا دن نہیں ہوتا دوسرے اور دن مچھلی جو ہے وہ نہیں آتی تھی، تو لوگ کیا کرتے تھے؟ گڈھے کھود لیے تھے تاکہ اوپر جو مچھلی آئے وہ کود جائے، اور جیسے ہی سنیچر کا دن ختم ہو اس کو شکار کر لے۔ اب وہاں کیا تھا؟ 3 طرح کا گروہ تیار ہو گیا۔ ایک تو لوگ برائی کرتے تھے، دوسرے لوگ ایسے تھے جو برائی سے روکتے تھے کہ جی ایسا کام مت کرو، ہیلے مت بناؤ، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ تیسرا وہ گروہ تھا جو روکنے والے کو روکتا تھا کہ تم ان کو کیوں سمجھا رہے ہو، ارے اللہ نے حجت قائم کر دی ہے، اللہ ان کو پکڑنے والا ہے، عذاب دینے والا ہے۔ تو 3 گروہ وہاں بن گئے۔ لیکن جو لوگ روکتے تھے تو روکنے والے ان کو بولتے تھے جو ان کو منع کرتے تھے کہ مت روکو، وہ کہتے تھے کہ دیکھیے کیوں ایسا ہو رہا ہے، لما تعظون قوما اللہ مہلکہم ومعذبہم عذابا شدیدا، تو وہ لوگ جواب کیا دیتے؟ جو لوگ روکتے تھے معذرۃ الی ربکم، تاکہ رب کے دربار میں عذر ہو جائے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ وہ لوگ ڈر جائیں، اس لیے ہم لوگ منع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اب ان لوگوں نے نصیحت کو نہیں مانا، جھٹلا دیا۔ سنیچر کے دن ان لوگوں نے ہیلا بہانہ کیا، مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کر دیا، تو اللہ نے کہا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ظالموں کو ہم نے دردناک عذاب میں پکڑ لیا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ؟ کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سنیچر والوں کو ذلیل بندر بنا دیا۔ آج جو بندر کی نسل ہے وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے، بلکہ انسان کی نسل الگ ہے، بندر کی نسل الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ آج بھی ذلیل بندر بنا سکتا ہے، وہ بنانے پر قادر ہے۔ اس کے بعد آگے یہ ذکر کیا جا رہا ہے آیت نمبر 167 میں، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے غلامی اور محکومی یہودیوں کے لیے رکھ دی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل نام سے حکومت قائم کیے ہوئے، تو یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 112، یہ لوگوں کے رحم و کرم پر ہے۔ تو آج جو ان کی حکومت بنی ہوئی، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، ان کے رحم و کرم پر بنی ہوئی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ذکر ہے، اس لیے ان کی حکومت ہے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ذلت ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے محکومی ہے۔ اب اس کے بعد آگے یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشحالی اور بدحالی کے ذریعے آزماتا ہے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
کہ کچھ لوگ نیک ہیں، کچھ لوگ برے ہیں، اللہ نیکیوں کے ذریعے، خوشحالی کے ذریعے، بدحالی کے ذریعے آزماتا ہے تاکہ لوگ لوٹ آئیں۔ تو دنیا کے اندر جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، لوگوں کو لوٹنے کے لیے، توبہ استغفار کرنے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی کوئی پریشانی آئے فوراً توبہ استغفار کریں، اور ویسے بھی توبہ استغفار کرتے رہیں۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، کہ ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں وہ بڑے فائدے میں ہے۔ آیت نمبر 170 کے اندر ان کا ذکر ہے، اصلاح کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین اجر رکھا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 171 پر غور کیجئے، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو سائبان کی طرح کر دیا، اٹھا کر کے رکھا، قریب تھا کہ وہ گر جائے۔ یہ پہاڑ جو ہے یہودیوں پر آیا، وہ کیسے آیا گیا، سائبان کی طرح کیسے آیا؟ جب ان لوگوں نے توریت پر عمل کرنے میں پیچھے ہٹ گئے تو اس طریقے سے پہاڑ آ گیا ان لوگوں پر کہ اب گر جائے گا۔ آپ غور کریں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں 2 آیتوں کے اندر آیا، آیت نمبر 63 میں اور آیت نمبر 93 میں، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ ہم نے تم لوگوں پر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے وہ طور پہاڑ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا پہاڑ بھی ہو سکتا ہے جس کو سائبان کی طرح کر دیا۔ جب ان لوگوں نے توبہ استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ پہاڑ کو وہاں سے ہٹا لیا۔ تو ناظرین کرام، یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن لوگوں نے سرکشی کی، اللہ کے قانون کو نہیں مانا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اللہ کے قوانین پر عمل کرنے والا بنائے اور اللہ نافرمانیوں سے دور رکھے، آمین۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس لیے تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو بے شک ہم تو اس بات سے غافل تھے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریة من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون، یا تم یہ نہ کہو کہ بے شک شرک تو اس سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے، کیا پھر تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو گمراہ لوگوں نے کیا تھا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس شخص کی خبر یعنی حال پڑھ کر سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھی مگر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا تو شیطان نے اسے اپنے پیچھے لگا لیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے سبب اس کا رتبہ بلند کر دیتے مگر وہ زمین ہی کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا، تو اس کی مثال کتے کی مانند ہے، اگر آپ اس پر حملہ کریں تو بھی ہانپتا ہے، اگر آپ اسے چھوڑ دیں تو بھی ہانپتا ہے۔ یہی ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پس آپ یہ واقعات بیان کریں تاکہ وہ غور کریں۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ ان لوگوں کی مثال بہت ہی بری ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ فَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور بے شک بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جنہیں ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے دل تو ہیں مگر وہ ان کے ساتھ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ ان کے ساتھ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان تو ہیں مگر وہ ان کے ساتھ سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں یعنی جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ گئے گزرے ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ ہی کے اچھے اچھے نام ہیں لہٰذا تم اسے ان کے ساتھ پکارو، اور جو لوگ ان کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو، ان قریب انہیں ان کے عملوں کی سزا دی جائے گی۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے اور حقیق کے مطابق عدل کرتا ہے۔
اور حقیق کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 90 پارے کا 12واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 172 سے آیت نمبر 181 تک۔ آئیے آیت نمبر 172 پر غور کیجئے۔ عہد الست ہے اس کے اندر۔ عہد الست مطلب کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ الست بربکم، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے قیامت تک آنے والے تمام کو پیدا کیا اور تمام سے عہد و پیمان لیا، الست بربکم، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، ان لوگوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس بات کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر 176 میں، جو لوگ دنیا کی طرف مائل ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ کتے کی طرح۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے پر اگر حملہ کرو تب بھی زبان نکالے گا، نہ حملہ کرو پھر بھی زبان نکالے گا۔ تو اسی طرح انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ خوب شکم سیر ہو یا بھوکا ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، تھکا مادہ ہو، ہر حال میں زبان نکالے ہوئے، یعنی دنیا ہی کی طرف پڑا ہوا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ دنیاوی مال و متاع کے لیے، دنیاوی سامان کے لیے ہمیشہ اس کی رال ٹپکتے رہتی ہے۔ بھئی پریشانی میں ہو تو چل سکتا ہے، لیکن خوشحالی میں بھی دنیا ہی کی طرف ہے تو گویا کہ کتے کی طرح ہو گیا، چاہے جس حالت میں بھی رہا، دیکھیے اس کو زبان نکالے ہوئے۔ تو انسان کی بھی حالت ایسی ہے، وہ ان مثالوں کے ذریعے سمجھتا نہیں، جبکہ اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہر انسان اور جنات کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے جہنم کے لیے جنات اور انسان کو بنایا ہے۔ تو یہ جہنم کے لیے بنایا ہے، یہ اللہ نے تقدیر کی وجہ سے لکھ دیا ہے اور اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ جو لوگ جہنمی لوگ ہیں ان کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہے، اور اللہ نے لکھا اس لیے کہ ہم کرنے والے ہیں، اور اللہ نے ہم کو مجبور نہیں کیا، اور اللہ جانتے تھے، اللہ جانتے ہیں، اور اللہ جاننے والے ہیں۔ اس لیے تقدیر مانے ہوتا اندازہ لگانا، اور اللہ کا اندازہ لگانا کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، غور کیجئے، ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا جو لوگ جہنم میں جائیں گے۔ دل تو ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، سمجھتے نہیں۔ پھر اسی طرح آنکھ تو ہے، دیکھتے نہیں۔ پھر اسی طرح کان تو ہے، سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ چوپائے کی طرح، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ چوپائے کو دیکھیے، کم سے کم کچھ تو سمجھتا ہے، لیکن یہ انسان ایسا ہے، حضرت انسان سمجھتا ہی نہیں۔ تو اللہ نے آنکھ دیا، کان دیا، دل دیا، ایک اللہ کو سمجھنے کے لیے۔ لوگ اگر اس کا استعمال نہیں کریں گے تو وہ حیوان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو یہ جہنمی لوگوں کی نشانیوں کا تذکرہ ہے کہ جہنمیوں کے اندر یہ نشانی پائی جائے گی۔ اس کے بعد آگے غور کیجیے، آیت نمبر 180 میں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے بہترین نام ہے، اسی کے نام سے پکارو۔ اللہ، الرحمن، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، سننے والا، جاننے والا، طاقت رکھنے والا، بہت سارے نام ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الدعوات حدیث نمبر 6410، للہ 99 اسما 100 الا واحدا لا يحفظها احد الا دخل الجنہ، اللہ کے 99 نام کو جو یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام یہ صرف حصر کے لیے نہیں ہے کہ 99 ہی ہے، بہت سارے نام ہیں، لیکن ایک حدیث کے اندر جو سنن ترمذی کی ہے 99 نام لکھ کے آئے ہیں، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے وہ۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3507۔ تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام کون سے ہیں بالضبط لکھ کے نہیں آیا ہے، لیکن جو کوئی یاد کر لے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اس کے مطابق عمل کرے گا تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تبدیلی نہیں کرنا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں نے تبدیلی کر دی، جیسے اللہ سے لات لے لیا، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے عزیز اس سے عزا لے لیا، تو اللہ کے نام سے کچھ لینا نہیں۔ پھر اسی طرح کچھ اضافہ بھی نہیں کرنا، بڑھانا بھی نہیں، کچھ کمی بھی نہیں کرنی ہے۔ تو یہی ہوا کجروی اختیار کرنا، یعنی کجی کرنا۔ تو اللہ کے جو نام ہے اس کے اندر کوئی کجی اختیار نہ کرے، اور جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے، دوسرے کو اسی طرح سمجھنا بالکل غلط ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے اکیلا ہے، اور جیسا اللہ کے لیے لائق ہے ویسا اللہ ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا جلد ہی ہم انہیں بتدریج پکڑیں گے جہاں سے انہیں علم تک نہ ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں ان کو مہلت دیے جا رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی بھی جنون نہیں، وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء ونسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی میں اور ان چیزوں پر جو اللہ نے پیدا کی ہیں نظر نہیں ڈالی، اور یہ بھی کبھی سوچا شاید کہ ان کی مقررہ مدت قریب آ چکی ہو،
پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون، جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا ھو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ کب قائم ہوگی؟ آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، وہی اس کے وقت پر اسے ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک ہی آ جائے گی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ اس کی تحقیق کر چکے ہیں۔ کہہ دیجئے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ میں تو صرف ایک ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 90 پارے کا 13واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 182 سے آیت نمبر 188 تک۔ آئیے غور کیجیے آیت نمبر 182 183 میں جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ پہلے کیا کرتے ہیں؟ مہلت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر مہلت دے تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہیں اللہ خوش ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، مسند احمد حدیث نمبر 17311، حسن روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ ما یحب فانما هو استدراج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کے گناہ کے باوجود بھی دنیا میں خوب خوشحالی دے رہا ہے تو یہ استدراج ہے، ڈھیل دینا ہے، مہلت دینا ہے، اور یہ بطور امتحان ہے۔ بطور امتحان افراد کے لیے بھی ہے اور قوموں کے لیے بھی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا مواخذے کا وقت آ جاتا ہے، پکڑنے کا وقت آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں مہلت دیتا ہوں لیکن میری تدبیر بھی بہت مضبوط ہے، اور اللہ جب پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 184 بغور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے بلکہ وہ تو کھلم کھلا ڈرانے والے ہیں۔ آیت نمبر 185 بغور کیجئے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہاں قرآن کو حدیث کہا گیا ہے۔ اب قرآن کے بعد یہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ کس رسول پر ایمان لائیں گے؟ کوئی چیز ہے تاکہ وہ لوگ ایمان لے آئیں؟ جی نہیں، تو لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 187 کے اندر کہا گیا قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے اور اللہ اپنے وقت پر اس کو ظاہر کرے گا۔ آپ کہہ دیجئے قل انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا ھو، یعنی آپ کو قیامت کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت اچانک آ جائے گی۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں گویا کہ آپ تحقیق کر چکے ہیں کہ فلاں وقت قیامت آنے والی ہے۔ آپ کہہ دیجئے قل انما علمها عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آیت نمبر 188 بغور کیجئے، اس کے اندر یہ کہا گیا غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی مختار کل ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا، آپ کہیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، نفع نقصان کا مالک میں کچھ بھی نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا تو بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے تکلیف نہیں پہنچتی۔ آپ یاد رکھیے احد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے، تکلیف کیوں پہنچی؟ تکلیف تو پہنچی ہے نا، اگر غیب کا علم ہوتا تو تکلیف نہیں پہنچتی۔ پھر اسی طرح صدیقہ بنت صدیق، صادق و مصدوق کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، الزام لگایا گیا، 1 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں رہے۔ آخر تکلیف پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اگر غیب کا علم ہوتا تو پہلے بتا دیتے، عائشہ گھبراؤ نہیں، مجھے سب پتہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہودی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کھانے کی دعوت دی، اس میں زہر بھی ملا دیا، کچھ صحابہ کرام دنیا سے چلے بھی گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کا اثر بھی ہوا۔ اگر پہلے سے معلوم ہوتا تو آپ کاہے کو کھاتے، دعوت کیوں قبول کرتے؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا، آپ کہیے میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے ورنہ میں بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے تکلیف نہیں پہنچتی۔ اس لیے میرے بھائیوں تکلیف پہنچی ہے، ماننا پڑے گا۔ کہا جا رہا ہے آپ کہیے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، خوشخبری سنانے والا ہوں،
جو لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیها فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسے اس کا جوڑا یعنی حوا کو بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر اس مرد نے اس بیوی سے صحبت کی تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا اور اسے لے کر چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بھاری ہو گئی تو دونوں میاں بیوی نے اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں صالح بیٹا عطا کیا تو ہم ضرور شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ فلما آتاہما صالحا جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ مگر جب اللہ نے ان کو ایک تندرست بیٹا عطا کیا تو انہوں نے اس بچے میں جو اس نے انہیں عطا کیا تھا اس کے شریک ٹھہرا لیے، پس اللہ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ ان کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، اور وہ نہ ان مشرکین کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، تم خواہ انہیں بلاؤ یا خاموش رہو، تمہارے لیے دونوں صورتیں یکساں ہی ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو تم جیسے بندے ہی ہیں، سو تم انہیں پکار کر دیکھ لو، پھر انہیں چاہیے کہ وہ تمہارا جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون۔ مشرکوں سے پوچھئے کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلتے پھرتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہوں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر تم سب مل کر میرے خلاف جو چاہو تدبیر کرو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو، تب بھی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، بے شک میرا کارساز تو اللہ ہی ہے جس نے کتاب نازل کی اور وہی نیک لوگوں کی حمایت کرتا ہے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بلکہ اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ بظاہر وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں دیکھ رہے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کریں اور نیک کام کا حکم دیں اور جاہلوں سے منہ پھیر لیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ برائی پر ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک جب متقی لوگوں کو شیطان کا کوئی وسوسہ پہنچتا ہے تو وہ ہوشیار یعنی چوکنے ہو جاتے ہیں، پھر اچانک وہ بصیرت والے ہو جاتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان کے بھائی یعنی شیطان انہیں گمراہی میں کھینچے لیے جاتے ہیں، پھر وہ اس کام میں کوئی کمی یعنی کوتاہی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ چند دن ان کے پاس کوئی نشانی یعنی معجزہ نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں تو اسے خود کیوں نہ بنا لایا؟ کہہ دیجئے میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف بھیجی جاتی ہے، یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے سمجھ کی باتیں یعنی روشن دلیلیں ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح شام یاد کیجئے عاجزی دل کے شوق کے ساتھ اور خوف سے اور پست آواز سے، اور آپ غافلوں میں شامل نہ ہو۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں
اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 9ویں پارے کا 14واں رکوع ہے، جس کے اندر 18 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 189 سے آیت نمبر 206 تک، یعنی آیت نمبر 189 سے آیت نمبر 206 تک۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 یہاں مکمل ہے، تو سورہ اعراف کے اندر ٹوٹل 206 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 189 پر غور کیجئے۔ حوا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آیا کہ یہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی زوج ہیں، جوڑا ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی تخلیق کی ہے، اور آگے ذکر کیا کیوں، لیسکن الیہا، تاکہ اطمینان اور سکون حاصل کرے۔ تو زوج یعنی بیوی جو اطمینان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اسی کو جوڑا کہتے ہیں۔ لیکن ادھر ادھر جو لوگ بھاگ رہے ہیں رہتے ہیں اس کو جوڑا نہیں کہتے، شادی کے ذریعے ہی کوئی اسلامی جوڑا ہوتا ہے اور میاں بیوی بنتے ہیں۔ سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں میں سے جوڑے جوڑے بنائے تاکہ سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے مودت اور رحمت رکھ دی ہے۔ پھر آگے یہ ذکر ہو رہا ہے حملت حملا خفیفا فمرت به، کہ جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو شروع ایام میں کیا ہوتا ہے، جب وہ نطفہ رہے، علقہ، مضغہ رہے تو پیٹ زیادہ بھاری نہیں ہوتا۔ پھر اسی طریقے سے فلما اسقلت، لیکن جب پیٹ بھاری ہو جاتا ہے، آخری مرحلہ آتا ہے، تو دونوں دعا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح دونوں کو بے قراری بھی ہوتی ہے، خطرات بھی ہوتا ہے کہ کیا معلوم کیا ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں تو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، فلاں جگہ گیا تھا اس لیے ایسا ہوا، اور اپنے بچوں کا نام الگ رکھ دیتے ہیں، کوئی امام بخش رکھ رہا ہے، کوئی عبد شمس رکھ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، جبکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے اولاد دینے والا اللہ ہے، بانج بنانے والا اللہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کو پوچھتے ہیں اس نے کوئی چیز نہیں پیدا کی، ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، جبکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے غیر اللہ کیا ہے، جس کو اللہ کے علاوہ پوچھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ارے کیا ان کے پاس کوئی پیر ہے چل سکیں، ہاتھ ہے پکڑ سکیں، آنکھ ہے کہ دیکھ سکے، کان ہے کہ سن سکے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات دی جا رہی ہے، آیت نمبر 199 سے 200 کے درمیان غور کیجئے کہ آپ معاف کیجئے، بھلائی کا حکم دیجئے، نیک کام کی تعلیم دیجئے، جاہلوں سے الگ تھلگ رہیے، اور اگر شیطان کوئی وسوسہ ڈال دے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے۔ آیت نمبر 204 پر غور کیجئے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت شور نہ مچایا جائے بلکہ غور سے سنا جائے۔ کفار مکہ شور مچایا کرتے تھے، اس لیے یہ آیت اتری ہے۔ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 26 میں لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، تم لوگ اس قرآن کو مت سنو بلکہ اس کے اندر شور مچاؤ اور ادھر ادھر کی باتیں کرو۔ اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو اور خاموشی اختیار کرو۔ کچھ لوگوں نے اس کو نماز میں بھی فٹ کیا ہے، لیکن ایک حدیث آتی ہے، حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الصلاح باب وجوب قراءۃ الفاتحہ فی کل رکعہ، حدیث نمبر 395۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، 3 مرتبہ کہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے تو کیسے سورہ فاتحہ پڑھیں؟ تو کہا اقرا بہا فی نفسک، دل میں پڑھ لو۔ تو اب اس حدیث پر بھی عمل کرنا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ لینا۔ قرآن کی اس آیت پہ بھی غور کرنا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، تو سورہ فاتحہ کے بعد جتنی بھی قرات ہوگی اس میں خاموش رہنا ہے۔ تو قرآن پر بھی عمل ہو گیا اور حدیث پر بھی عمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد فرشتوں کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے، یہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 206 میں یہ پہلا سجدہ ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر ٹوٹل 15 سجدے ہیں، جب بھی سجدے والی آیت آئے تو وہاں پر سجدہ کر لیا کریں۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے، کہہ دیجئے مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ سچے مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کا ایمان زیادہ کر دیتی ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں اور مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، مومنوں کو اسی طرح بخوشی نکلنا چاہیے تھا جیسے آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر یعنی مدینہ سے
حق یعنی تدبیر کے ساتھ نکالا، اور بے شک اس وقت مومنوں کا ایک گروہ اس نکلنے کو سخت ناپسند کرنے والا تھا۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے بعد جھگڑ رہے تھے۔ ان کا یہ حال تھا گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہیں مل جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ ہی تمہیں ملے، مگر اللہ چاہتا تھا کہ اپنے حکم سے حق کو ثابت کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کو سچ کر دکھائے اور باطل کو جھوٹا کر دے اگرچہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کو قبول کیا اور کہا میں 1000 پے در پہ آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ نے اس مدد کے وعدے کو خوشخبری بنا دیا تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو ہمیشہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 90 پارے کا 15واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی شروع کی 10 آیتیں ہیں۔ سورہ انفال یہ مدنی سورہ، اس کے اندر 75 آیتیں ہیں۔ انفال یہ نفل کی جمع ہے، زیادہ کے معنی میں آتا ہے، اس لیے نفلی نماز کو کیا بولتے ہیں؟ نفلی نماز، جو زائد ہے، فرض نماز سے زائد، اس لیے بولتے ہیں نفلی نماز۔ نفل یہ مال غنیمت، یہ اس امت کے لیے زائد چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حلال قرار دیا ہے امت محمدیہ کے لیے، دوسری اور امتوں کے لیے یہ حرام تھا، اور دنیا میں یہ زائد چیز ملی ہوئی ہے، اور اللہ کے راستے میں لڑنے کا جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے اندر تعلقات کو صحیح کرو۔ اللہ کا ڈر اگر رہے گا تو ہر چیز میں آدمی صحیح راستے پر جائے گا، مال غنیمت کی تقسیم بھی صحیح ہوگی، اس لیے کہا جا رہا ہے آپسی تعلقات کی اصلاح کر لو، درست کر لو، کہیں گڑبڑی نہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ سچے لوگوں کے تذکرہ ہو رہا ہے، ایمان والوں کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ہی سچے مومن ہیں، ان لوگوں کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے اور بہترین روزی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 19 تک 15 آیتوں میں غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، لیکن آج جو ہم لیں گے آیت نمبر 5 سے 10 تک۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہے، پہلی جنگ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ نکلے تھے، 313 تھے یا 319 تھے، تاکہ ابو سفیان کا جو لشکر شام سے آ رہا تھا، کیونکہ وہ مال مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے والا تھا، تو آپ چاہ رہے تھے کہ اس قافلے کو روک دے، لیکن وہ قافلہ آگے نکل گیا تو مسلمان نہتے تھے، کمزور تھے۔ کافر لوگ کیا تھے، 1000 کا لشکر لے کے چلے آئے اور آگے لڑنے کے لیے 1000 کا لشکر ہے، ساز و سامان ہے۔ اللہ چاہتے تھے کہ یہ بھرنت ہو تاکہ پتہ تو چل جائے کون سچے ہیں کون صحیح ہے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ حق کو ثابت کرنا چاہتا تھا اور کافروں کی رگ کاٹ دینا چاہتا تھا۔ 1000 فرشتے بھی آئے، مدد کے لیے آئے، اور فرشتے یہ خوشخبری دینے کے لیے آئے اور دل کے اطمینان کے لیے آئے، اس لیے آگے کہا گیا وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اصل مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو اللہ نے اس میں مدد کی ہے، 1000 فرشتے بھی اترے اور فرشتے بھی لڑے ہیں، اور پہلی جنگ تھی، الحمدللہ مسلمان جیتے بھی، 14 شہید ہوئے، ان کے 70 مارے گئے، 70 ان کے پکڑ کے لائے گئے، تو انہی سب کا تذکرہ ہے، آگے بھی وہ تذکرہ ہوگا۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِّجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ یاد کرو جب اللہ اپنی طرف سے تمہیں امن و اطمینان دینے کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تم پر پانی نازل فرما رہا تھا تاکہ اس کے ساتھ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی نجاست دور کر دے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور تاکہ اس کے ذریعے تمہیں ثابت قدم رکھے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب آپ کا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، چنانچہ تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو،
ان قریب میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا، چنانچہ تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے ہر جوڑ پر مارو۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، یہ اس لیے کہ بلا شبہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ اسے سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، یہ ہے تمہاری سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب تمہارا کافروں کے لشکر سے آمنا سامنا ہو تو ان سے پیٹھے نہ پھیرو۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، اور جو اس دن ان سے اپنے پیٹ پھیرے گا سوائے اس کے جو لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا کسی جماعت کی طرف سے پناہ پکڑنے والا ہو، تو وہ یقیناً اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی بری پھرنے کی جگہ ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم، پس در حقیقت تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے انہیں قتل کیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی طرف کنکریوں کی مٹھی نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ ہی نے پھینکی تھی، اور تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھے انعام سے نوازے، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ فتح و نصرت تو تمہارے لیے ہے اور بے شک اللہ کافروں کی تدبیر کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتہوا فہو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین، اے مشرکو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یقیناً تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ ایسا کرو تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور تمہاری جماعت تمہیں ہرگز کچھ فائدہ نہ دے سکے گی گرچہ تعداد میں بہت زیادہ ہی ہو، کیونکہ بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 9ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی 9 آیتیں ہیں، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 19 تک۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلیں، غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ چل رہا ہے۔ آیت نمبر 11 کے اندر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ جس طریقے سے غزوہ احد میں اللہ نے نیند طاری کر دی، اسی طریقے سے غزوہ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نیند طاری کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ 1000 فرشتے آئے، خوشخبری دینے کے لیے آئے اور مسلمانوں کے دلوں کے اطمینان کے لیے آئے۔ اس کے بعد ایک انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، جس سے فائدہ یہ ہوا کہ ریتیلی زمین میں نقل و حرکت میں آسانی ہو گئی، دوسرے یہ کہ وضو کرنے میں اور طہارت حاصل کرنے میں آسانی ہو گئی، تیسرے یہ کہ شیطانی وسوسوں کا اللہ نے ازالہ کر دیا، اس کی دوری کر دی۔ چوتھے انعام کا ذکر ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو اور قدموں کو مضبوطی کے ساتھ جمع دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کے دلوں کو اور قدموں کو مضبوطی کے ساتھ جمع دیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم حوصلہ بڑھاتے رہو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص مدد کی، یہ کہا کہ ہم کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، تم مارتے رہو۔ بالآخر وہی ہوا، 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے، مسلمانوں کی طرف سے 14 شہید ہوئے۔ اب اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں دیکھو، جب جنگ کا میدان ہو جائے تو پیٹ پھیر کے مت بھاگنا، ہاں پیترے بدل سکتے ہو لیکن جو کوئی پیٹ پھیر کے بھاگے گا وہ صحیح نہیں ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الوصایا حدیث نمبر 2766، استنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ اس کے اندر ہے والتولی یوم الزحف، جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگنا، یہ 7 بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا آیت نمبر 17 میں، کہا ہم نے تمہاری مدد کی ہے، فرشتوں کے ذریعے مدد کی ہے، تم لوگوں نے قتال نہیں کیا، وہ تو ہم نے کیا، آپ نے مٹھی نہیں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بدلہ دے اور کافروں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا تھا اور اس نے کمزور کر دیا۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ جماعت کے ساتھ جتنی بھی تعداد میں کیوں نہ آئیں، کافر لوگ پوری تعداد میں آ جائیں لیکن ایمان والے اگر پکے ہیں تو اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کے احکامات سے منہ نہ پھیرو حالانکہ تم سنتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون،
اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے اللہ کا حکم سن لیا حالانکہ وہ سنتے نہیں تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون، بے شک زمین پر چلنے پھرنے والوں میں اللہ کے نزدیک بدترین وہ گونگے بہرے ہیں جو حق کو سمجھنے کی عقل نہیں رکھتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو انہیں ضرور سنا دیتا، اور اگر وہ انہیں سنا دیتا تو بھی وہ منہ موڑ کر پھر جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور بلا شبہ تم اسی کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے۔ واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور تم اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص ظالموں ہی کو نہیں پہنچے گا، اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، اور یاد کرو جب تم ہجرت سے پہلے بہت تھوڑے تھے، زمین یعنی مکہ میں تم کو کمزور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، تو اللہ نے تمہیں مدینہ میں پناہ دی اور اپنی مدد کے ساتھ تمہاری تائید کی، اور پاک چیزوں سے تمہیں رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ آپس کی امانتوں کی خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم، اور جان لو کہ یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ یعنی آزمائش ہیں، اور یاد رکھو بے شک اللہ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 9ویں پارے کا 17واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی 9 آیتیں، آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 28 تک۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں، اب چند آیتوں کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کا تذکرہ زیادہ ہے، اے ایمان والو، اور یاد رکھیے گا مدنی سورہ کے اندر اکثر یہ ملے گا ایمان والو، تو یہاں بھی وہی خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو حالانکہ تم سنتے ہو، بات مانو۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے بدترین مخلوق کون ہے؟ بدترین مخلوق وہ ہے بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو سمجھ نہیں رکھتے، یعنی سب کچھ موجود ہے لیکن سمجھ نہیں رکھتے، ایک اللہ کو نہیں مان رہے۔ سب سے بدترین مخلوق تو وہ ہے جو حق کے معاملے میں بہرے ہیں، گونگے ہیں، غیر عاقل ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 24 میں، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، ان کی پکار کو سنو، جب وہ کوئی بات کہے تو اس کو بجا لاؤ، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے دل کا مالک اللہ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اس لیے ایک حدیث کے اندر آیا ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے، سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3522، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کا مالک اللہ ہے، اللہ پھیرتے رہتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 پر غور کیجئے، ہر خاص و عام تک وبال آ جائے گا، پریشانی آ جائے گی، فتنے میں سب لوگ پڑ جائیں گے، اگر دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہوگا تو فتنے میں پڑ جائیں گے۔ برائی ہے، ایسا نہیں ہے کہ برائی کرنے والے ہی جائیں گے، خاص لوگ بھی جانے والے ہیں، عام لوگ بھی جانے والے ہیں، اگر نہیں روکیں گے تو سب لوگ چلے جانے والے ہیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، ڈرو تم اس فتنے سے، خاص لوگ ہی نہیں جائیں گے، عام لوگ، سب لوگ چلے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر 26 میں، مکی زندگی میں لوگوں کے حالات کیا تھے؟ ایسا لگتا تھا کہ لوگ اچک لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ٹھہرایا، مدینہ میں ٹھہرایا، پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی کا انتظام کیا تاکہ شکر ادا کرو۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی باتوں میں خیانت نہ کرو، بس جو بات جیسی ہے ویسے پہنچا دو، اور آپس میں بھی خیانت مت کرو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، آپس میں خیانت مت کرو، جو چیز امانت رکھی ہوئی اس میں خیانت مت کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 میں، مال اور اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے، اگر حق کے ساتھ ہے، اطاعت کے ساتھ ہے تو مال مبارک، اولاد مبارک، اور اگر اللہ کی بات سے روکنے والا مال ہے، اولاد روکنے والی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے سے مال روک رہا ہے، اولاد روک رہی ہے، تو یہ عذاب الہی ہے، اسے ڈرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے کسوٹی یعنی دلیل حق بنا دے گا،
جس سے تم حق و باطل میں فرق کر سکو گے، اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، جب کافر لوگ آپ کے متعلق تدبیر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیں، اور وہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کی باتیں ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تو بس پہلے لوگوں کے قصے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر دردناک عذاب لے آ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور ان کے لیے کیا وجہ ہے اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہے، ان کے متولی تو صرف متقی لوگ ہیں لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور بیت اللہ کے پاس ان مشرکوں کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی، چنانچہ اب تم عذاب کا مزہ چکھو اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکیں، تو ان قریب وہ مزید مال خرچ کریں گے، پھر وہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، پھر وہ مغلوب ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجر الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون۔ تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے اور ناپاک لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر تلے رکھ کر سب کا ڈھیر بنا دے، پھر اس ناپاک ڈھیر کو جہنم میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 9ویں پارے کا 18واں رکوع ہے جس کے اندر 9 آیتیں ہیں۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 37 تک۔ آیت نمبر 29 پر غور کیجئے، تقوی کا فائدہ کیا ہے۔ یجعل لکم فرقانا، ایک فیصلہ کرنے والی چیز اللہ دے گا۔ نمبر 2، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا، تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ درگزر کرے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے تقوی کی وجہ سے دل مضبوط ہوتا ہے، پھر بصیرت تیز ہو جاتی ہے اور ہدایت کا راستہ جو ہے وہ بالکل واضح ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 پر غور کیجئے، کافروں کی ایک سازش کا تذکرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ ہر زمانے میں نکالنے کی دھمکی دی جاتی رہی ہے ایمان والوں کو۔ دارالندوہ کے اندر مکہ کے رئیسوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ایک نوجوان ہر قبیلے سے تیار ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گھر سے باہر نکلے سب لوگ مل کر حملہ کرے اور قتل کر دے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب غور کریں تو اس آیت کے اندر ہے NPR NRC وغیرہ بھی مل جائے گا، پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ لوگ نکالنے کی دھمکی دیتے ہیں، کافروں نے کہا تاکہ آپ کو قید کر دیں، وہ چال چل رہے تھے تاکہ آپ کو قتل کر دے یا آپ کو نکال دے، مکہ سے نکال دے۔ وہ لوگ مکر کر رہے تھے، چال چل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے، اللہ بھی چال چل رہا تھا، تدبیر کر رہا تھا۔ اللہ سے بہتر تدبیر کس کی ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، وہ لوگ سب باہر ہی تھے، ایک مٹھی آپ نے مٹی لی اور سب پر پھینک دیا، وہ لوگ نہیں دیکھ سکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر نکل گئے، غار ثور تک پہنچ گئے۔ کیا بہترین پلاننگ تھی اللہ تعالیٰ کی، اللہ سے بہتر کس کی پلاننگ ہو سکتی ہے۔ پھر اس کا آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ مانگتے تھے اللہ سے کہ اے اللہ عذاب نازل کر دے، آسمان سے پتھر گرا دے یا دردناک عذاب نازل کر۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، توبہ استغفار جب تک لوگ کرتے رہیں گے عذاب نازل نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ توبہ استغفار جب تک لوگ کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اس کے بعد کافروں کے بارے میں آیا کہ وہ لوگ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے تھے،
اس کے بعد یہ ذکر ہے کافروں کی نماز کیا تھی، اس کی عبادت کیا تھی۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ انگلی منہ میں ڈال کر سیٹی بجاتے تھے یا تالی مارتے تھے۔ تو سیٹی بجانا، تالی مارنا، بس یہی چیز ان کی عبادت ہے۔ آج کل دیکھ لیجئے کہیں ناچ ہے، کہیں ڈھول ہے، کہیں دھمال ہے، یہ سب چیزیں جو لوگ کر رہے ہیں، ناچ کر اپنے یار کو منا لیں گے، یہ سب جملے کا جو استعمال ہو رہا ہے یہ عبادت نہیں ہے، یہ کھلواڑ ہے، یہ مشرکوں کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 36 پر غور کیجئے، دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف مال خرچ کر رہے ہیں، بہا رہے ہیں پیسے کو۔ اللہ نے کہا مال بہانے دو، خرچ کرنے دو، قیامت کے دن افسوس کریں گے، اور وہی لوگ ہارے ہوئے ہیں، وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ تو آج جو لوگ اسلام کے خلاف اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کو روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا وہ لوگ گھاٹے میں ہوں گے۔ آیت نمبر 37 پر غور کیجئے، اس کے اندر کہا جا رہا ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن اللہ کہہ دیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 59، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ تو وہاں کافروں کو پتہ چل جائے گا، ایمان والوں کے لیے جنت ہے، کافروں کے لیے جہنم ہے۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے اگر وہ اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر وہ دوبارہ ایسا کریں تو یقیناً پہلے لوگوں کا جو طریقہ گزر چکا ہے وہی انجام ان کا بھی ہوگا۔ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ، کفر و شرک باقی نہ رہے اور سب دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان لو کہ بے شک اللہ ہی تمہارا کارساز یعنی حمایتی ہے، اور وہ نہایت اچھا کارساز یعنی حمایتی اور نہایت اچھا مددگار ہے۔ ناظرین کرام، 9ویں پارے کے اندر آج آخری 3 آیتیں تھیں، 9واں پارہ یہاں مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی 3 آیتیں، آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 40 تک۔ اس کے اندر غور کیجئے، یہ کہا گیا کہ اگر وہ باز آ جائیں، اسلام کا راستہ اختیار کر لیں تو ان کا ہی فائدہ ہے، پچھلے جتنے گناہ ہیں سب اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، یغفر لہم ما قد سلف۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 121، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میری بخشش ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیا آپ نہیں جانتے کہ اسلام لانے سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں سب اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر آگے غور کیجئے، آیت نمبر 39 میں اسلامی جہاد کے بارے میں اور میدان جنگ کے بارے میں کیا ذکر ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ جو ہے کفر و شرک وہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو یہ میدان جنگ کے اندر کا مسئلہ ہے، جب جنگ کا میدان ہو اور اسلامی جہاد ہو، اسلامی خلیفہ ہو، اس کی بات ہو رہی ہے میدان جنگ کے اندر۔ عام نہیں ہے کہ کہیں بھی ملے مارتے رہو، جی نہیں، جس نے ایک کو مارا سب کو مارا، جس نے ایک کی جان بچا لی سب کی جان بچا لی۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32، من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، جس نے ایک کو مارا سب کو مار دیا، جس نے ایک کی جان بچا لی سب کی جان بچا لی۔ یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ میدان جہاد کے بارے میں ہے، وہاں کس طریقے سے لڑنا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ دیکھنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 96، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں ہے، ایک آدمی نے، کافر نے، مشرک نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اس کے باوجود بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ، کئی مرتبہ دہرایا، ارے لا الہ الا اللہ کا پھر بھی تم نے قتل کر دیا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار کے ڈر سے ایسا کہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا شققت عن قلبہ حتی تعلم اقالہا ام لا، کیوں نہیں دل کو چیر کے دیکھا کہ تلوار کے ڈر سے پڑھا یا اللہ کے ڈر سے پڑھا۔ تو اسے یہ پتہ چلا یہ جنگ کا میدان جو ہے توحید اور شرک کا مقابلہ یہ سب چلتا رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا، جب اللہ چاہیں گے تبھی ایسا ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی حدیث کے اندر آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ایسی بات آئی تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قد قاتلنا حتی لا تکون فتنہ وانت وصاحبک تریدون ان تقاتلوا حتی تکون فتنہ،
ہم فتنہ ختم کرنے کی خاطر جنگ لڑتے تھے اور تم اور تمہارے ساتھی فتنہ برپا کرنے کی خاطر جنگ لڑتے ہو. یعنی بھائی زبان سے بول دیا ختم، اس میں کچھ نہیں کرنا، جنگ کا میدان ہے، ہاتھ اوپر اٹھا دیا، نہیں مارنا ہے. پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ نعم المولا و نعم النصیر، اگر وہ لوگ روگردانی کرے، بات نہ مانے تو کوئی بات نہیں، اسلام کے دامن میں نہ آئے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ ہی بہترین کارساز ہے، وہی مددگار ہے، اور کامیاب وہی ہوگا جس کا مولا اللہ مددگار ہے، جس کا ولی اللہ ہے، اور وہی غالب ہوں گے اللہ جس کی مدد کرے. تو آج کے درس میں بس اتنا ہی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.